السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام اور دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ موضوع ہے جو آج کل بہت زیادہ سماج اور معاشرے کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور جس کے اندر مسلم غیر مسلم بہت سارے لوگ شریک ہیں۔ بالخصوص وہ طبقہ جو اسلام کا دشمن ہے، یا وہ طبقہ جو اسلام کو ناپسند کرتا ہے، یا مسلمانوں کے بعض کیریکٹرز کو، کردار کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس موضوع کو اور اس معاملے کو اہمیت دے کر سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں اسلام کو رسوا اور بدنام اور مسلمانوں کو رسوا اور بدنام کرنے کی بے پناہ کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام ایک ظلم اور زور اور زبردستی کا جو ہے مذہب ہے یا دین ہے، جس کے اندر جبر ہے، نہ اکراہ ہے۔ ہر معاملے میں اسلام لوگوں کے اوپر زور اور زبردستی کرتا ہے۔ آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ہی حساس، اور اس وقت کرونا وائرس کے اس موسم میں گھر گھر کا بہت زیادہ میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی اور عورتوں کی خاص طور سے ان کے سوالات اور ان کے مسئلے آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔ شریعت کے اندر عورت کو کیا حق ملا؟ کیا عورت شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، یا شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، یا شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ عمومی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے طلاق کا مسئلہ بنا کر کے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ رحمت اور شفقت اور امن اور پیار کا دین ہے۔ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے، اور اسلام نے سماج کے اندر گندگی اور بےہودگی کو ختم کرنے کے لیے نکاح، شادی اور بیواہ جیسا ایک عظیم الشان بندھن رکھا۔ یہ کوئی نیا بندھن نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے ہر دھرم اور ہر دین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اسلام کے اندر شادی اور بیاہ جو ہے، یہ کوئی گڈا اور گڈی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی شہوت اور اپنی جنسی رغبت کو بجھانے کا کوئی ذریعہ ہے، بلکہ اسلام میاں اور بیوی کے لیے شادی کو یہ دلی اور سکون کا اور اطمینان کا سبب اور مقصد بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی کی شادیاں، عورت اور مرد کی شادیاں اور ان کا ملاپ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر سکون پیدا ہو، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر قرار اور سکون حاصل ہو۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ مالک، وہ پروردگار جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور پھر اس جان سے اس نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، جس کو ہم آدم اور حوا کہتے ہیں۔ پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے سے ملاپ کا مقصد کیا تھا؟ لیسکن الیہا، تاکہ اسے سکون قلب حاصل کرے۔ عورت سکون قلب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ عورت پھولوں سے بھی زیادہ نازک اور پھولوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اس کے وجود سے ہی پورے کائنات کے اندر خوشبوؤں کی اور حسن اور جمال کی رعنائیاں ہیں، اور چاروں طرف سے خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ یہ اسلام نے مقصد بتایا ہے تاکہ سکون قلب حاصل ہو۔ اب یہاں اگر سکون قلب حاصل نہ ہو، مثال کے طور پر، تو اسلام کے اندر نہیں ہے کہ تم زور زبردستی کے ساتھ مرد اپنے بیوی کو رکھے، یا بیوی زور زبردستی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بندھی رہے۔ جیسا کہ بعض دھرموں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ڈولی اٹھتی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹیا اب یہ ڈولی تو اٹھ رہی ہے، اب وہاں سے ارتھی یعنی آپ کا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب کو حریت ہے، آزادی ہے۔ اسلام نے مرد کو بھی، شوہر کو بھی آزاد رکھا ہے، اور بیوی کو بھی آزاد رکھا ہے، اور دونوں کو اختیارات دیے ہیں۔ اگر شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا جو ہے سونٹا اور ڈنڈا موجود ہے، تو عورت کو بھی، جو بیوی ہے، اسے بھی طلاق سے نکل جانے، اس نکاح سے نکل جانے کا ایک ذریعہ موجود ہے۔ اگر جسے مرد کو اگر دیا گیا تو اسے طلاق کہا جاتا ہے، عورت کو کے ہاتھ میں اگر اسے دیا گیا تو اسے خلا کا
कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मैं अभी वो फ़र्क आप हज़रात की खिदमत में रखूँगा कि तलाक़ और खुला क्या है और उसकी हैसियत क्या है, क्यों होता है, तो खुला किसको कहते हैं इंशाअल्लाह, ताकि ये हो कि औरत भी शौहर को छोड़ने का हक रखती है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने शादी ब्याह करवा दिया तो अब ये कहा जाए कि जो है खलास अब उसके साथ मरो कटो जैसे भी हालत में, ना, हरगिज ने इस्लाम ने औरत को घुटने का और घुट घुट के मरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि जिस तरह मर्द को यह हुक्म दिया है कि अगर तुम अपनी औरत से सुकून तुम्हें अपनी बीवी से न मिल सके, करार न मिल सके, चैन न मिल सके, या तुम्हारी बीवी किसी वजह से जो है क्या कहते हैं शरीयत इस्लामिया के खिलाफ कर रही हो, दीन के खिलाफ कर रही हो, आउट जा रही हो, तो उसे तुम अलहदा कर दो और उससे जो है उससे दूर हो जाओ। इसी तरह इस्लाम ने औरत को भी हुक्म दिया है कि अगर औरत अपने शौहर के अंदर कमी देखती है, नक्स देखती है, जुल्म देखती है, ज्यादती देखती है, कदूरत देखती है, नापसंद करती है और वो नहीं चाहती बल्कि बेदीनी भी देखती है, शराबी है, कबाबी है, जानी है, फाइज है, झूठ बोलता है या मारता है, जुल्म करता है, ये तमाम सब चीजें और इसके बहुत सारी चीजें हैं, तो औरत को ये नहीं कहा गया कि तुम खलास अब उसकी बीवी बन गई हैं तो अब अलग नहीं हो सकती, ना, बल्कि अगर कोई शख्स ये कहता है या कोई औरत ये सोचती है तो एक या तो वो जाहिल है, उसे पता नहीं है, या वो इस्लाम को रुसवा और बदनाम करती है। इस्लाम ने सबको आजाद किया है, तुम अपने शौहर से नहीं रह सकती मुतमईन, सर्टिफाइड नहीं हो, वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है और तुमको मारता है, गाली देता है या बखीली करता है या तुम्हें मोहब्बत ही नहीं है या तुमको पसंद ही नहीं है, तो तुम्हें इस्लाम ने हक दिया है कि तुम अपने शौहर से जुदा हो जाओ। किसने कह दिया घुट घुट के मरने के लिए? किसने कहा तुमको? और जहां तक ये बात है, बाद औरतें कहती हमें छोड़ देंगे या हम छूट जाएंगे, हम चले जाएंगे निकाह के बाद, या हमारे बच्चे, तो फिर हम कहां जाएंगे? कौन हम? अल्लाह मुसब्बुल अस्बाब है, अल्लाह तबारक व तआला पालने वाला, अल्लाह रोजियां देने वाला, अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह पिलाने वाला है। फिक्र क्यों? अगर तुम्हें ये तो गोया तुम अपने शौहर को अपना खुदा समझती हो, अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये तमाम सब बातें। बहरहाल ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान इस्लाम ने बिल्कुल हर चीज खुली किताब की तरह है, हर चीज खुली किताब की तरह, कोई मजबूर नहीं है। ये बात आइंदा जुबानों पे नहीं आनी चाहिए और ना ही समाज और माशरे में इस बात को उभार करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम ने किसी को भी मजबूर नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने यह बताया है कि अगर मियाँ और बीवी बाहमी तौर पर उल्फत और मोहब्बत से नहीं रह सकते, दोनों के अंदर उल्फत और मोहब्बत खत्म हो जाए और नफरतों और कदूरतों की फसल पकने लगे, तो अल्लाह ने मर्द को तलाक का इख्तियार दिया है और बीवी को खुला का हक दिया है कि इन दोनों में से कोई भी शरई तौर पर दोनों को शरई तरीका अख्तियार करके दोनों अपने अपने रास्ते, दोनों इस बंधन से, निकाह के बंधन से आज़ाद हो जाएं और अपने अपने रास्ते बदल लें और अपने अपने पसंद से अपने अपने शरीक जिंदगी, रफीक सफ़र अपना तलाश कर लें। ये ताकि निकाह का जो असल मकसद है, निकाह के मकासिद में से एक अहम मकसद जो सुकून कल्ब है वो हासिल रहे, और अगर ये जिंदगी के अंदर हासिल नहीं है तो ऐसी जिंदगी बेकार है। मर्द को अल्लाह ताला ने अक्ल समझ से नवाजा है, औरत पर फौकियत अता फरमाई है, क्योंकि वो पैसे लाता है, वो कमाता है, खर्च करता है, इसलिए उसको बताया कि रिजालु क़व्वामून अला निसा, कि मर्द जो है ये औरतों के निगरां हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी इज्जत की, इफ़्फ़त की, आबरू की, उनके घर की, उनके बाल बच्चों की, उनकी सेहत की, उनकी तंदुरुस्ती की, उनके दुख और सुख के अंदर शौहर शरीक होता है, ला ला करके कमाता है। उसमें मर्द के अंदर सब्र होता है, हौसला होता है, कुव्वत तहम्मुल होता है, बर्दाश्त होती है, मामला फहमी होती है, दूर अंदेशी होती है, खानदान उसके सामने होता है, फहम फरासत से कहीं ज्यादा, फहम फरासत में औरत से कहीं ज्यादा वो होता है। इसलिए मर्द को दो हक दिए गए, अपना निकाह वो खुद कर सकता है, इसी तरह औरत को अपने जिंदगी से बाहर भी कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स औरत कमजोर होती है, सिनफे नाजुक होती है, जज्बाती होती है, इमोशनल होती है, अक्ल और समझ से काम नहीं ले पाती है जल्दी, और वो जो है क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल भी जल्दी नहीं कर पाती, दूर अंदेशी उसके अंदर उतनी नहीं होती, मर्दों की होती है, मैं नहीं कहता पागल होती नहीं, होती है, बल्कि इतनी दूर अंदेशी होती है कि होती तो कम उम्र है लेकिन बड़े बड़े बादशाहों के दिमागों से खेलती है ये औरत को आप मामूली ना समझें। बहरहाल कुछ आदतें बच्चों की सीबीन के अंदर पाई जाती हैं, सिर्फ नाजुक को उसकी जिंदगी के अहम तरीन जो मसाइल हैं यानी निकाह और तलाक, इसमें अल्लाह ताला ने मर्द का मोहताज रखा है औरत को, और क्योंकि ना ये खुद निकाह कर सकती है और ना ही ये निकाह को खुद ही खत्म कर सकती है। चुनाचे
نکاح کرنے کے لیے بھی اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اس کے سرپرست کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایو امرأۃ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر سرپرست کی اجازت کے اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح حرام ہے، باطل ہے۔ ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل ثلاث مرات، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دخل بها فالمہر لها بما أصاب منها، کہ کوئی بھی عورت اگر خود سے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح یعنی خود سے نکاح یعنی اپنے ولی کے اجازت کے بغیر، سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر وہ کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اور اگر اس نے زبردستی اس طرح سے کر لیا، کسی نے ایسا اقدام کر لیا اور اس کے ساتھ دخول بھی ہو گیا تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا مہر ادا کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نکاح ہو جانے کے بعد اسے ختم کرنے کا بھی حق مرد کو حاصل ہے کہ مرد طلاق دے دے، لیکن عورت کو خلا کا، عورت کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس طلاق کو طلاق نہیں کہا جاتا بلکہ اسے خلا کہا جاتا ہے، اور وہ خود دے گی، مطلب یعنی اس کا مطالبہ کرے گی خلا کا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی معقول عذر کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی ہے، کوئی معقول عذر ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اس عورت کو اس مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کسی دین نے نہیں بتایا، کسی دین دھرم کے اندر یہ بات موجود نہیں سوائے اسلام کے اندر۔ اسلام آزادی سکھاتا ہے، اسلام حریت فکر سکھاتا ہے، حریت دین اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو دین رحمت قرار دیا، یہ دین رحمت ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے، اسے طلاق دے دے، اور اگر وہ کہتا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا تو اس سے وہ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ عورت پھر وہاں خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے، اور عدالت کا دروازہ یا گاؤں یا بستی کے جو امام ہیں، حاکم ہیں، یا جو ذمہ داران ہیں، ان کا دروازہ وہ کھٹکھٹا سکتی ہے، اور اس نکاح سے وہ آزاد ہو سکتی ہے جس نکاح سے اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اجیرن بنی ہوئی ہے، وہ اسے جو ہے نکل سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید ابن جاریہ اور یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَنْسَ بِنْتَ خِزَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك۔ حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے باپ نے کر دیا تھا، جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے عدالت میں کسی نے بھی کر دیا ہو، لیکن اگر اسے ناپسند ہے، اگر باپ نہیں مان رہا ہے، ذمہ داران نہیں مان رہے ہیں، سرپرست نہیں مان رہا، تو وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے۔ چنانچہ عدالت نبوی میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنا فیصلہ لیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان جاریة بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها ويكارها فخيرها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک اور باکرہ بغیر یعنی ابھی کنواری لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے اور ایسی جگہ کر دی ہے جہاں مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی ہو تو نکاح فسخ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی اور میرے ناظرین کرام، سامعین نظام، آپ غور کیجئے کہ اسلام نے کتنا آزاد رکھا عورت کو۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کمبخت قسم کے شریر اور بدماش دشمن، وہ اسلام اور اللہ کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی چیزیں، اور ہماری بعض مائیں بہنیں جو ماڈرن ہیں، جو لبرل ہیں، وہ اسلام سے دور وہ اس طرح کی حرکتیں نقاب پہن کر کے، غیر مسلم خواتین، اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو غیر مسلم عورتیں نقاب پہن کر کے اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرتی ہیں عدالتوں میں، اور طاغوت کے پاس جا کر کے فیصلے دیا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ محترم، خلا کہتے کس کو ہے پتہ ہے آپ کو؟ خلا کہتے ہیں، طلاق کا تو مسئلہ معلوم ہے کہ مرد جو ہے طلاق دیتا ہے جب اپنی عورت سے پریشان ہو جائے۔ اسی طرح سے عورت اگر اپنے شوہر سے عاجز ہو، سمجھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے، برداشت کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو
اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خلا لے. خلا مطلب یعنی شوہر سے جدائی کا پروانہ مانگے کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا جدا نہیں ہو سکتا, گزارا نہیں ہو سکتا, ہم کو طلاق دے دیں. لیکن اگر وہ طلاق نہ دے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کر کے یا عدالت میں جا کر کے وہ خلا لے سکتی ہے, اور عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلا کر کے اس کا مہر جو ہے بیوی سے کہہ کر کے جو اس نے مہر دیا وہ اس کو واپس کر دو, یا دونوں میاں بیوی جس پیسے پر راضی ہوں, جس پر بھی راضی ہوں, اور اگر وہ کہتا ہم نے جو مہر دیا وہ دے دو, اگر وہ نہیں تو جو بھی ہے بہرحال جائز طریقے سے اگر شوہر مطالبہ کرتا ہے تو بیوی دے دے اس کو اور اس سے جدائی حاصل کر لے. اور یاد رہے کہ خلا کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب عورت کا شوہر اسے طلاق نہ دے رہا ہو. طلاق دے گا تو بات ختم, تو اور عورت اس کے نکاح میں نہ رہنا چاہتی ہو تو اس وقت خلا کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عورت اب اپنے شوہر کو چھوڑ دے. ایسے میں شوہر کی مرضی کے بغیر ہی, شوہر کی مرضی نہیں ہے طلاق دینے کی, لیکن اگر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدالت اس کی مرضی کے بغیر ہی اس کے نکاح کو ختم کر دیتی ہے, کر سکتی ہے, اسے یہ حق حاصل ہے, شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے عدالت کو. بس اس کے لیے شرط یہی ہے کہ شوہر کو بلائے, شوہر کو اطلاع دے. عدالت شوہر سے نوٹس بھیجے کہ شوہر کو کہ تمہاری بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا ہے, تم حاضر ہو عدالت میں. اگر وہ نوٹس اس تک پہنچتی ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا, وہ حاضر نہیں ہوتا, اور عدالت کو اطلاع ہوئی کہ ہاں نوٹس شوہر کو ملی ہے, اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہے اس کو طلاق یا عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے, تو عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے اور کیا کہتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے شوہر سے وہ الگ ہو جائے گی, بھلے وہ طلاق. اور یہی نکاح جو ہے فسخ, یہ کیا کہتے ہیں خلا نکاح کو کینسل کرنا ہے, وہ کر سکتا ہے. اس طرح مرد کی رضامندی کے بغیر ہی اگر عدالت عورت کو خلا دے دے تو نکاح باقی نہیں رہتا ہے, نکاح کینسل ہو جاتا ہے, فسخ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایسی عورت کو بہت سخت وعید اور بہت سخت سزا مطلب یعنی گناہ قرار دیا ہے جو بلا کسی سبب کے, بلا کسی وجہ کے, اور شوہر اچھا ہے نیک ہے لیکن کوئی کارن نہیں ہے, کوئی شرعی جواز نہیں ہے, لیکن وہ شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو, مجھے طلاق دے دو, تو بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ اور رائحۃ الجنہ. جو بھی عورت اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ شریعت کے وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. خلا کے بارے میں چند اہم باتیں میں آپ کو بتلا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, غور سے سنیے. خلا جو ہے یہ نکاح کو کینسل کرنا ہے, یہ طلاق نہیں ہے. طلاق الگ چیز, طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے, اور خلا کا حق یہ عورت کو حاصل ہے. یعنی خلا کے نتیجے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خلا کے نتیجے میں, غور سے سنیے, خلا کے نتیجے میں نکاح کیا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. جو احادیث آپ کی خدمت پہ رکھی گئی ہیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رد فرما دیا, یعنی نکاح کو توڑ دیا. جو حدیث حضرت خمسہ کی اور وہ کنواری لڑکی کی وائی ہے, آپ نے نکاح توڑ دیا, ختم کر دیا. اب چونکہ نکاح خلا جو ہے فسخ نکاح کہتے, خلا کہتے فسخ نکاح, یعنی نکاح کو توڑنا ہے, تو اس پر طلاق والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. جو طلاق والے احکامات عورت پر لاگو ہوتے ہیں, اس خلا میں عورت کے اوپر وہ طلاق والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. جیسے طلاق اگر مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کے لیے 3 حیض ہے, یعنی 3 حیض کا انتظار ہے, تب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. یا اگر وہ حاملہ ہے تو حمل نکل جانا ہے, یعنی بچہ پیدا ہو جانا ہے. یا جنہیں حیض نہیں آتا ہے تو انہیں حکم یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک انتظار کریں اگر انہیں شادی کرنا ہے. یہ طلاق کے احکامات ہیں. لیکن خلا لینے والی عورت کی عدت حیض کی طرح نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے صرف 1 حیض ہے. یعنی نکاح کی عدت کی طرح نہیں ہے, بلکہ خلا لینے والی عورت کی عدت کتنی ہے, 1 حیض ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان امرأة ثابت ابن قیس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی
نے اپنے شوہر سے جب طلاق لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا لے لیا، طلاق نہیں، خلا لے لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ چونکہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، نکاح کو کینسل کرنا ہے، لہذا خلا کی اس عدت کے دوران میاں اور بیوی اگر صلح بھی ہو جائے تو رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ بات دھیان سے سنیں، یعنی اگر عورت نے خلا لے لیا اور میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ اس عدت کے اندر، ایک حیض کی جو عدت ہے، اس عدت کے اندر ہم میاں بیوی دونوں لوٹ جائیں، تو جیسے طلاق میں یہ ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دیا تو عدت کے اندر یعنی 3 حیض کے اندر وہ شوہر اپنے بیوی کو واپس لا سکتا ہے، خلا میں اس عدت میں شوہر اپنے بیوی کو واپس نہیں لا سکتا ہے، وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے، نکاح اور طلاق میں یہ فرق ہے، سمجھا؟ انہیں نیا نکاح کرنا پڑے گا، بھلے وہ عدت کے اندر ملنا چاہتے ہوں یا عدت گزر گئی اس کے بعد ملنا چاہتے ہوں، دونوں شکلوں میں انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت کو دی ہوئی کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر عورت عدالت سے نکاح فسخ کروا لیتی ہے تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ حق مہر اپنا واپس لے لے یا معاف کر دے یا اس میں سے کچھ حصہ لے لے، الغرض جیسا بھی ہے، المہم یا لے نہیں لیکن حق مہر اس کو لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبیبہ بنت سہل كانت عند ثابت بن قیس بن شماس فضربها فكسر بعضها الى آخر الحدیث۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور یہ ثابت ابن قیس جو تھے یہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے حسان ابن ثابت جو تھے وہ شاعر رسول تھے، تو حضرت ثابت ابن قیس جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، بولتے تھے جیسے سمندر کی لہریں چل رہی ہوں، اتنے بڑے خطیب تھے یہ، اور اس طرح سے بولتے تھے کہ اللہ کے نبی جب کبھی کسی جنگ یا کسی ایسے موقع پر ضروری تو حضرت ثابت ابن قیس بن شماس کو کھڑا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ اتنی بہترین، اتنے اچھے اور اتنے فصیح اور اتنے بلیغ مقرر تھے وہ کہ اللہ کے نبی اپنے سامنے انہیں کھڑا کر کے تقریر کرواتے تھے۔ لیکن قسمت یہ کہ بہرحال مردانگی نہیں تھی، نکاح ہو گیا، عورت کو پتہ چلا، چنانچہ ثابت کسی بات پر بہرحال کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے نہیں۔ اب ایسے موسم میں میاں بیوی میں تکرار ہوتی ہی ہے، جب یا تو عورت مطمئن نہ ہو یا مرد مطمئن نہ ہو بیوی سے، تو دونوں میں جھگڑا لازمی ہے۔ بہرحال المہم تو اب ثابت کو غصہ لگا اور انہوں نے مارا تو ان کی ہڈی ہاتھ کی یا پیر کی کہیں کی بہرحال ٹوٹ گئی۔ صبح دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مجھے ثابت نے کیا ہے۔ آپ نے ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ کچھ ان کی بیوی سے کہا کچھ مال لے لو اور اسے چھوڑو۔ ثابت بن قیس سے کہا ان سے بھی کچھ مال لے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے قرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ مناسب ہے، ایسا میں کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے میں نے ان کو 2 باغ دیے، 2 باغ، کھجوروں کے 2 باغات مدینے میں دیے حق مہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محترمہ سے کہا، حضرت حبیبہ سے، کیا تم اسے 2 باغ واپس کر سکتی ہو؟ ان کا بالکل میں ان کے پاس رہوں گی نہیں، یہ 2 باغ لے لیں اپنے مہر میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا وہ 2 باغ دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ المہم اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عدالت دونوں کے درمیان علیحدگی کی ڈگری جاری کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب وہ ڈگری عدالت کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا۔ عدالت اگر کوئی عورت عدالت میں پیش کرتی ہے اور عدالت اس کو ڈکلیئر کر دے، ڈگری دے دیتی ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ وہ عورت ڈگری پا جانے کے بعد ایک حیض کی مدت گزار کر کے کہیں بھی وہ کیا کر سکتی ہے؟ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عدالت کا فیصلہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب شوہر کو اطلاع ہوگی۔ یہ نہیں کوئی عورت کر سکتی ہے کہ شوہر کو بتائے بغیر اور وہ فارم بھر کے یا وکیل کر کے عدالت میں جا کر کے شوہر کے خلاف خلا لے سکتی ہے اکیلے، نہیں، بلکہ عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو اطلاع کرے، نوٹس دے، اور وہ شوہر اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے چاہیے، جائز حد تک اتنے اپنے اور سب سے بہترین اس کا مہر وہ واپس کر دے، یہ ہے اس کے لیے۔ یہاں میں چلتے چلتے یہ مکمل ہوگی بات۔ تو یہ عورت کو اسلام نے حق دیا
कि वो भी अपने शौहर को छोड़ सकती है, आजाद है वो बिल्कुल। कोई आइंदा ये शिकवे शिकायत नहीं करना कि इस्लाम ने हमको मजबूर किया है, फला किया है, ढका किया है। कोई मजबूर नहीं, ना औरत मजबूर है और ना ही शौहर मजबूर है। शौहर भी अगर तंग है, सुकून कल्ब हासिल नहीं हो सकता, छोड़ दे। और अगर मर्द औरत को सुकून कल्ब अपने शौहर से हासिल नहीं है, कोई नहीं कहता घुट घुट की। अब यहाँ मसले दूसरे आते हैं, फिर हमको कौन ब्याहेगा? तो ये तो हमारी जहालतें। इस्लाम ने इसीलिए 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादियां औरतों को कर, मर्दों को हुक्म दिया करो, ताकि कोई बेवा ना रहे, कोई मुतल्लका ना रहे, कोई इस तरह की परेशान है, सबकी मदद हो। ये हमारा समाज है, ये इस्लाम। तुम आधा तीतर आधा बटेर, एक तरफ इस्लाम दूसरी तरफ कुफ्र को अपनाओगे तो फिर ऐसे ही जहालतों की वजह से हम परेशान रहेंगे, हमारे घर में परेशानियां रहेंगी। आखिरी बात मैं आपको ये बतलाता चलूं, जो बात मैं बतलाना चाह रहा था, इसके अंदर एक तो ये कि 4 निकाहों का मसला आएगा, और दूसरा जो है इस्लाम के अंदर एक बात और थी, वो जो मेरे दिमाग से अभी चलते चलते निकल रही है, अस्तगफुरुल्लाह। मैं बताना चाह रहा था, बड़ी अहम बात थी वो भी, कि मियां बीवी को बहरहाल परेशान नहीं होना चाहिए। औरत को चाहिए कि वो निबाह तो करे, लेकिन इतना न दबके करे कि वो उसके रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगें। खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि औरत को भी इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहिए, मर्द को भी इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहिए। ये चंद खुला के, और औरत भी अपने आप को अलग कर सकती है शौहर से। ये मसले थे, ये हमारे पास कुछ दिनों से बड़े परेशानियां, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सवाल, काफ़ी डिफरेंट कुछ मसले, क्या करें हमने कहा भाई देखो, सीधी सी बात है, इस्लाम ने आज़ादी दी है। अगर सुकून से मिलजुल करके अगर रहते हो तो ठीक है, और घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल के रखें और अपने बच्चों को समझा बुझा के रखें। ये नहीं कि शादी कर दिया और शौहर के गले पर लटका दिया घंटी, और दोनों टांग फैला करके सास ससुर या लड़की के माँ बाप उधर ठर्रा मार के सो रहे हैं, लड़के के माँ बाप इधर ठर्रा मार के सो रहे हैं, और ये दोनों बेचारे, इनकी जिंदगी जहन्नम बनी है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है अहले खैर को, अहले हल वक्त को इकट्ठा होना चाहिए, और इसमें जिम्मेदारों को इकट्ठा होकर के मसाइल को हल करना चाहिए। सुलह व सुलह खैर, और सुलह में खैर है। इस तरह से हमें जिंदगी गुजारने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।